اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ غزوہ خیبر میں شرعی احکام کا نفاذ ہوا۔ غزوہ خیبر میں اللہ عز و جل کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت نازک موقعوں پر، جبکہ آپ ایک عظیم جرنیل کے طور پر سامنے آئے، اسی طرح آپ نے عام سپاہیوں کے ساتھ بھی پیش قدمی کی، اور آپ نے ان نازک موقعوں پر بھی اپنی رحمت کا دامن کھولا اور نظر کرم فرمایا، اور شریعت کے احکام جو ہے اس کی پابندی مسلمانوں سے کروائی، اور ان کو احکامات دیے، اور اتنے اس کے اندر موتی ہیں، سبحان اللہ، کہ انسان چننے بیٹھے تو اس کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک غلام کو حکم دیا کہ مجاہدین میں یہ اعلان کروا دے، اس کو امتاع الاسماع میں بیان کیا گیا ہے، اد الخیاط والمخیط فإن الغلول عار وشنار ونار یوم القیامہ۔ جس کے پاس مال غنیمت میں سے دھاگا اور سوئی بھی ہے وہ واپس کر دے، کیونکہ اموال غنیمت میں بددیانتی باعث ننگ و عار ہے اور بڑا رذیل جرم ہے، اور روز قیامت وہ آگ کا شعلہ بن کر لپکے گا۔ فروا نامی صحابی نے سورج کی دھوپ سے بچنے کے لیے ایک پٹکا اپنے سر پر باندھا ہوا تھا۔ حضور نے دیکھا تو اسلام کے اس جانباز سپاہی کو فرمایا، عصابۃ من نار عصبتہ بہا رأسک، اے فروا تو نے آتشی پٹکے سے اپنا سر لپیٹا ہوا ہے۔ فروا نے اسے فوراً اتار کر پھینک دیا۔ ایک مجاہد نے ایک معمولی سی چیز اموال فی سے مانگی، ہادی برحق نے فرمایا کہ مال فی سے کسی کو دھاگا یا سوئی تک دینا بھی روا نہیں ہے۔ ایک صاحب نے ایک عقال کے بارے میں سوال کیا، فرمایا کہ جب تک مال غنیمت تقسیم نہ ہو جائے تو میں عقال نہیں دوں گا۔ عقال کیا ہے؟ اس رسی کو کہتے ہیں جو سر کے رومال پر باندھی جاتی ہے، اور اسی رسی کو بھی کہتے ہیں جس سے اونٹ کا گھٹنا باندھا جاتا ہے۔ تو ابھی آپ دیکھیں آج کل کے جو عرب حضرات ہیں وہ جب اوپر سفید رنگ کا کپڑا ڈالتے ہیں تو اس کے اوپر عقال ڈالتے ہیں، اب اس کو اگال کہتے ہیں وہ، کیونکہ آج کل تو بڑا سلینگ کا زمانہ ہے نا، وہ قاف کو گاف پروناؤنس کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کسی سے پوچھیں گے نا کہ تم کہاں ٹھہرے ہوئے ہو، تو اصل میں عربی ہے وہ این واقفن، تم کاٹ، وہ کہتے ہیں وہ این واقف، وہ این واقف، تو اب اس کو قاف کو گاف کر دیا، وہ اینا این ہو گیا، تو اب وہ بول چال میں اور لکھنے میں فرق ہے، تو اس کو عقال کہتے ہیں، عقال اس کو وہ اب عقال کہتے ہیں، عقال۔ تو بہرحال اس رسی کو کہتے ہیں جو باندھی جاتی ہے۔ تو کرکرا نامی ایک سپاہی جنگ میں مارا گیا۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر لی تھی، اس خیانت کے باعث اب وہ آگ میں جل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح بنی اشجع قبیلے کا ایک آدمی یہودیوں سے جنگ آزما ہوا اور مارا گیا۔ حضور نے ایسے مجاہد کی نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا، فرمایا اس تمہارے دوست نے مال غنیمت میں خیانت کی ہے، اس لیے میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ جب اس کے سامان کی تلاشی لی گئی تو صرف کانچ کے 2 من کے اس کے سامان سے دستیاب ہوئے، جن کی قیمت 2 درہم سے بھی کم تھی۔ مال غنیمت میں سے کسی چیز کو فروخت کرنا جائز نہیں جب تک اسے اس کے نام پر نشان زد نہ کر دیا جائے۔ اسی تربیت نبوی کا اثر تھا کہ مسلمانوں میں امانت کا جوہر پیدا ہوا۔ جب کسرا ایران کے قصر ابیض پر مسلمانوں نے قبضہ کیا اور اس سے بیش و قیمت اور نادر تحائف دستیاب ہوئے، تو انہیں جب مدینہ طیبہ روانہ کیا گیا تو ان میں ایک پائی کے برابر بددیانتی کا سراغ نہیں ملا۔ لوگ اس درجے امانت کا مظاہرہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ حضور نے ملاحظہ فرمایا کہ لوگ سونے کی ڈلیوں کو سونے کے زیوروں سے بطور تخمینہ خرید و فروخت کر رہے ہیں۔ حضور نے اس سے بھی روک دیا۔ حضور نے جب ملاحظہ فرمایا کہ لوگ سونے کی ڈلیوں کو سونے کے زیوروں سے خرید و فروخت کر رہے ہیں، ادلی بدلی کر رہے ہیں، سیم چیز لے لو سیم چیز دے دو، میں ڈلی دیتا ہوں تم زیور دے دو، نہ اس سے بھی آپ نے روک دیا۔ فرمایا سونے کو سونے سے اگر فروخت کیا جائے تو وزن بھی برابر ہونا چاہیے، اور یہ لین دین بھی دست بدست ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔
اچھا اسی طرح اور دیگر شرعی احکامات آئے. مثال کے طور پہ ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یسقی ماءہ زرع غیرہ. جو شخص اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ کسی دوسرے کی کھیتی کو اپنے پانی سے سیراب کرے. اگر کسی غازی کو مال غنیمت سے کوئی کنیز ملے تو اگر وہ کنیز حاملہ ہو تو وضع حمل سے پہلے وہ اس کے ساتھ مقاربت نہیں کر سکتا. تو یہ بیسیکلی حضور نے فرمایا کنایتاً کہ کسی اور کی کھیتی کو اپنے پانی سے سیراب نہ کرے، یعنی کہ اگر کسی کو کوئی کنیز ملے اور وہ آلریڈی حاملہ ہو، پریگننٹ ہو، تو پھر اس سے وہ تعلق قائم نہ کرے یہاں تک کہ حمل جو ہے وہ اس کا ظاہر ہو کے پھر بعد میں ولادت ہو جائے، اور اس کے بعد جو ہے اور جس کو شبہ ہو، پتہ نہ ہو، پھر وہ حیض تک کا انتظار کرے تاکہ پتہ چلے کہ عورت حاملہ ہے یا غیر حاملہ ہے. اسی طرح گدھوں کی حرمت کے بارے میں حکم آیا جس کو میں بہت تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ بیان کر چکا ہوں، تو پھر دوبارہ ان تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. اور تو اسی طرح جو ہے وہ مزارعت کا جواز جو ہے کہ زرعی زمینیں اور اس طرح کے جو معاملات پیش آئے اس کا بھی ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا. پھر متع کی حرمت کا اعلان، اس کے اوپر بھی باضابطہ ایک پورا مضمون ہو چکا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منع فرمایا کہ متع کیا ہے. ایک مرد اور عورت کا باہمی رضامندی سے ایک مقررہ مدت تک ایک متعینہ رقم کے عوض میاں بیوی بن کر ساتھ میں میاں بیوی والے تعلقات رکھنا، یہ متع ہے. اس میں اور نکاح میں بڑے واضح فرق ہے کہ نکاح کے لیے ولی کی اجازت ضروری ہے، متع کے لیے ولی کی اجازت ضروری نہیں ہے. نکاح میں گواہوں کی موجودگی میں دونوں کا ایجاب و قبول لازمی ہے. متع میں گواہوں کی موجودگی ضروری نہیں، دونوں مرد و زن رازداری سے بھی ایجاب و قبول کر سکتے ہیں. اچھا نکاح کے بعد علیحدگی کے لیے طلاق ہے. اچھا متع میں طلاق کی ضرورت ہی نہیں، جیسی مدت ختم معاملہ ختم. اچھا نکاح میں ظہار، ایلا اور لعان کے ضابطے جاری ہیں. متع میں ان کی کوئی گنجائش ہی نہیں. اب ظہار کیا ہے، ایلا کیا ہے اور لعان کیا ہے؟ اب اس میں سے ظہار کو تو ہم ڈسکس کر چکے ہیں پہلے کہ جیسا کہ ایک آدمی کہے کہ تو میرے لیے ایسی ہے جیسا کہ میری ماں، تو یہ ظہار ہو گیا. پھر اس کے اوپر باضابطہ پوری بات ہو چکی ہے، ایک درس آیا ہے ظہار کے اوپر. ایلا کے اوپر پھر انشاءاللہ تعالی جب ہم وہاں پہنچیں گے تو ایلا کا معاملہ بھی پیش آئے، اور لعان پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے کہ لعان کیا ہے اور اس کے اوپر کیا معاملات ہیں. اور انشاءاللہ یا پھر سیرت النبی سے پرے ایک درس دینے کی کوشش کروں گا جس میں ظہار اور ایلا اور لعان کے اوپر پھر ایک ساتھ بات ہو جائے، تو تاکہ یہ معاملہ پھر ایک ساتھ سمجھ میں آ جائے. اینی وے متع میں ان کی گنجائش نہیں. نکاح کے بعد زوجین میں سے ایک مر جائے تو دوسرا اس کا وارث ہوتا ہے، متع میں کوئی وراثت نہیں ہے. اچھا نکاح کے بعد جو اولاد ہوگی وہ اس کے خاوند کی ہوگی، وہ ان کا انکار نہیں کر سکتا. انکار کی صورت میں اس کو لعان کرنا ہوگا. متع میں لعان کے بغیر بھی مرد انکار کر سکتا ہے. نکاح کے بعد طلاق یا وفات ہو جائے تو عورت کو مقررہ عدت گزارنی پڑتی ہے. متع سے ممتوعہ کی عدت ہر حال میں صرف 2 حیض ہے یا زیادہ سے زیادہ 45 دن ہے. تو جو شیعہ متع کے جواز کے قائل ہیں وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ ان کے درمیان رشتہ ازدواج نہیں. جب ان دونوں کے درمیان رشتہ ازدواج نہیں تو پھر اس عورت کی حیثیت کیا ہے؟ بیسیکلی تو وہ آپ کی لیگل گرل فرینڈ ہے. تو اب اسی لیے اس کو اتنی بے شرمی کی بات ہے، اس لیے اسلام نے اس کو منع فرمایا ہے. تو اب مغرب کے بے غیرت اور بے شرم معاشرے میں تو اسے وہ نام دیا جاتا ہے. عربی میں ایسی عورتوں کو خلائل اور اخدان کہا جاتا ہے. خلائل بیسیکلی خلیلہ کی جمع ہے اور اخدان خدن کی جمع ہے. اچھا خلیل دوست کو کہتے ہیں. تو اب یہ دیکھیں نا، یہ وہ عورتیں ہیں جن کا کسی مرد کے ساتھ ناجائز تعلق ہو. یہ عورتیں نص قرآنی کی روح سے قطعی حرام ہیں. اس میں صنف نازک کی حد درجہ توہین و تذلیل کا پہلو بھی ملتا ہے کہ جب چاہا مزے کر لیے، جب چاہا پھینک دیا، معاذ اللہ. تو یہ اسی لیے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ممانعت فرمائی، کیونکہ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، اسلام نے عورت کو عظمت دی ہے، اسلام نے عورت کو حقوق دیے ہیں. اس وقت حقوق دیے ہیں جب دنیا میں عورت کو کہیں کوئی حقوق حاصل نہیں تھے. اچھا متع کے جواز کے دلائل جو ہیں وہ اجماع جو ہے وہ شیعہ کہتے ہیں کہ متع کا اذن اجماع سے ثابت ہے.
شیعہ اور سنی دونوں کے نزدیک یہ بات مسلم ہے کہ حضور نے ایک جنگ کے موقع پر اس کا اذن دیا اور تمام لشکر اسلام نے حضور کے اس اعلان کو سنا، اور جو چیز اجماع سے ثابت ہو وہ قطعی ہے۔ اس اجماع کو منسوخ قرار دینے کے لیے قطعی دلیل کی ضرورت ہے، اور اس ضمن میں نے آپ کو پورا مفصل جواب دیا تھا کہ اس کو کیوں تھوڑے دنوں کے لیے 3 دن کے لیے جائز کیا گیا۔ ایکچولی متع 3 دفعہ جو ہے وہ حرام کیا گیا، کیونکہ اب دیکھیں نا، خیبر میں جب منع ہوا تو صرف 1500 آدمی تھے، پیغام تو ہر جگہ نہیں پہنچا۔ پھر اس کے بعد جب تبوک ہوئی تو 30,000 آدمی تھے، پھر بھی پیغام ہر جگہ نہیں پہنچا، اور جب حجۃ الوداع ہوا تو 1.25 لاکھ آدمی تھا، تو پھر اعلان ہوا تو اب سب تک پہنچ گیا۔ تو اس لیے جو ہے جب تبوک کے مقام پر یہ مسئلہ سامنے آیا تو اس لیے 3 دن کی اجازت دی اور ساتھ ممانعت بھی فرمائی کہ نہیں بس اب ختم۔ تو اسی لیے جو ہے حدیثوں کی کتابوں سے حدیثیں لے لینا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن ان حدیثوں کی درایت بھی پتہ ہونی چاہیے۔ ایک ہمارے پاس بڑا مسئلہ ہے آج کل، لوگ حدیثیں اٹھا کے لے آتے ہیں اور کہتے ہیں جی امام بخاری نے یہ کہا ہے، امام مسلم نے یہ کہا۔ بابا، امام بخاری اور مسلم نے تو تمہارے لیے حدیثیں جمع کر دی ہیں تاکہ تمہارے سامنے یہ مسئلے ہوں۔ ان مسئلوں کو سمجھنے کے لیے پھر تمہیں شرح حدیث دیکھنی ہوگی، پھر تمہیں درایت حدیث دیکھنی ہوگی۔ انہوں نے تو روایت پہ بحث کی ہے، انہوں نے تو راویوں پہ بحث کی ہے، انہوں نے راویوں کو درجہ دیا ہے، انہوں نے حدیث کی شرح تو نہیں کی نا۔ اسی لیے پھر آپ کو تشریحات بخاری میں جانا پڑتا ہے۔ فتح الباری کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ بخاری شریف کی وہ تفسیر ہے، اسی طرح مسلم شریف کی بھی تفاسیر ہے، اور ترمذی شریف کی بھی تفاسیر ہے، اور ہر کتب حدیث کی تفاسیر موجود ہیں۔ اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ اب یہ جو حدیث ہے اس کی تشریح کی جائے۔ معارف الحدیث ہے، تفہیم الحدیث ہے، تو اس پہ بھی بڑا کام علماء نے کیا ہے۔ اسی لیے یہ ضروری ہے کہ حدیثوں کو لے کر ان کو انڈرسٹینڈ، ان کو سمجھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ نے حدیث اٹھائی، اس کے متن سے خود ہی کوئی رائے قائم کر لی، اور اس کے بعد خود مجتہد بھی بن گئے اور مفتی بھی بن گئے، آگے پیچھے کا کچھ پتہ ہی نہیں۔ اچھا، اب 2 چیزیں یہاں پہ آپ کو ذہن میں رکھنی ہوں گی کہ ایک ہوتی ہے اباحت اور ایک ہوتا ہے اذن۔ اباحت جس کو مباح کہتے ہیں کہ بھئی یہ چیز مباح ہے۔ مباح وہ چیز ہے جو اپنی ذات میں حسن اور خوب ہو، اور اذن میں معزون کا ذاتی طور پر حسن اور خوب ہونا ضروری نہیں۔ یعنی جس چیز کو اذن دیا جائے، جس چیز کی اجازت ہو، اس میں حسن اور خوبی جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ بھئی چونکہ وہ اچھی چیز ہے اس لیے اجازت ملی۔ اچھا، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ذاتی طور پر وہ چیز از حد قبیح ہوتی ہے، لیکن کسی ضرورت کے تحت اس کی اجازت مل جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر بندہ مر رہا ہے نا، بالکل ختم ہو رہا ہے، تو پھر کوئی حرام چیز وغیرہ بھی اگر تھوڑی سی کھا لے کے سروائیو کر جائے تو اجازت ہے، مباح نہیں ہے، اجازت ہے۔ اسی طرح متاع کا جو فعل ہے وہ از حد حیا سوز اور شرمناک ہے، انسانی شرافت و کرامت کی قبا کی اس سے دھجیاں اڑتی ہیں۔ عہد جاہلیت میں اس قسم کے بے شمار غلیظ اور گندے کام ہوتے تھے، ان میں یہ متاع بھی تھا۔ اس کا اذن انتہائی غیر معمولی حالت میں دیا گیا تھا، جبکہ مجاہد اپنے اہل خانہ سے بہت دور حالت جنگ میں تھے۔ ایسے لوگوں کو متاع کا اذن اس لیے دیا گیا تھا، وہ ناواقفیت تھی ان کی، اسی لیے انہوں نے یہ کام کیا۔ لیکن اس کے اوپر یہ دعویٰ قائم کرنا کہ یہ چیز جو ہے وہ بالکل اصل سے ثابت ہے، یہ بات غلط ہے، یہ بات بالکل درست نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے اس کو بار بار تاکیداً کہا کہ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ بھی اس کی تائید کرتا ہے۔ جب سیدنا علی مرتضیٰ کا اپنا فیصلہ ہے تو ان کے ماننے والوں کو تو ان کا فیصلہ ماننا چاہیے۔ اور اہل سنت والجماعت جو ہے نا، وہ تمام صحابہ کرام اور اہل بیت کی عزت و تکریم کرتے ہیں، اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنے وقت کے ایک بہت بڑے فقیہ ہیں، مفتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اتنا علم دیا ہے کہ انسان جب فتاوی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتا ہے تو ذہن دنگ رہ جاتا ہے کہ اللہ کسی کو اتنا علم بھی نوازتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح حضرت ابن عباس کا جو متاع کا مسئلہ تھا وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا تھا، اس لیے ڈیٹیل میں ان کے دوبارہ نہیں جا رہا کیونکہ اس پہ ایک مستقل درس ہو چکا ہے۔ اچھا، متاع کی حرمت کے دلائل بھی علماء نے پیش کیے ہیں کہ اللہ عز و جل نے فرمایا، قرآن کریم کی آیت ہے،
قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. تو وہ مومن فلاح پا گئے. کون سے مومن فلاح پا گئے؟ دونوں جہانوں کی فلاح پا گئے، وہ جو ایمان لے آئے. اور وہ ایمان لانے والے بھی کیسے ہیں؟ جو اپنی نماز میں عجز و نیاز کرتے ہیں، جو بیہودہ باتوں سے دور رہتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں بجز اپنی بیویوں کے اور ان کنیزوں کے جو ان کے ہاتھ میں ملکیت ہے. تو اب بیوی اور کنیز، اس کے علاوہ جو کچھ اپنی خواہش کا اظہار کرے گا تو کیا ہوگا؟ وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہوگا، وہ حد سے نکلنے والا ہوگا، وہ سرکش ہوگا. اچھا، قرآن کریم میں بدکاری کے لیے چوری چھپے یارانے گانٹھنے والوں اور یارانے گانٹھنے والیوں کا ذکر بڑی تحقیر آمیز لہجے میں آیا ہے، اور مسلمانوں کو ان کی پیروی سے سخت منع فرمایا گیا ہے. تو پہلی بات جو میں نے آپ سے پہلی آیت جو پیش کی وہ سورۃ المؤمنون کی تھی، اور دوسری آیت سورۃ النساء کی ہے. فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ. پس نکاح کر لو ان سے ان کے سرپرستوں کی اجازت سے، اور دو ان کو مہر درست دستور کے موافق، تاکہ نکاح سے وہ پاک دامن بن جائے، نہ علانیہ زناکار ہوں نہ بنانے والی ہوں پوشیدہ یار. ولا متخذات اخدان. اب اخدان کا میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ عربی زبان میں ایک تو خلیلہ ہے اور ایک اخدان ہے. تو یہ دونوں جو ہے نا، اخدان پوشیدہ یار ہے اور خلیل جو ہے وہ کھلی عام یار ہے. تو یہ دونوں چیزوں سے منع فرمایا. اچھا، پھر ائمہ اہل بیت کی تصریحات بھی متع کے قطعی حرام ہونے پر دلالت کرتی ہے. تو اہل بیت کو بھی جواز بنا کر متع کا جواز نہیں لے سکتے آپ، یہ ان کے اوپر بہتان عظیم ہے. اچھا، بسام سیر فی نے حضرت ابو عبداللہ جعفر الصادق سے متع کے بارے میں پوچھا. کس نے؟ بسام سیرفی نے. فقال رضی اللہ عنہ انہا الزنا. تو امام جعفر الصادق نے کیا کہا؟ امام جعفر الصادق نے فرمایا، فقالا، کہ انہوں نے کیا کہا؟ انہا الزنا، یہ تو زنا ہے. ان لوگوں کے قول و عمل میں جو تضاد ہے اسے دیکھ کر سر چکراتا ہے کہ ایک طرف تو آپ اہل بیت کو اتنا مانتے ہیں اور دوسری طرف ان کی بعض باتوں کو انکاری بھی ہیں جو نفس کے خلاف جاتی ہیں. اچھا، یہ جو تیسری جو قول امام جعفر صادق کا آپ کے سامنے پیش کیا ہے، یہ ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسی انہوں نے تہذیب الاحکام میں اس کو نقل کیا ہے. ان کا انتقال ابو جعفر بن الحسن الطوسی کا 465 ہجری، اب سے کوئی 1000 سال قبل ہوا ہے. تہذیب الاحکام میں آیا ہے، اور اس کو جو ہے وہ جلد نمبر 2 میں صفحہ نمبر طبعہ نمبر 2 ایڈیشن نمبر 2 میں جلد نمبر 7 میں صفحہ نمبر 271 پہ انہوں نے یہ قول نقل کیا ہے. بہرحال اسی طرح شیخ الطائفہ ابو جعفر الطوسی اپنی مشہور کتاب تہذیب الاحکام میں لکھتے ہیں کہ عن ابی عبداللہ لا بأس بالتمتع بالہاشمیہ، یعنی امام جعفر الصادق فرماتے ہیں کسی ہاشمی خاتون کے ساتھ متع کرنے میں کوئی حرج نہیں. پھر اسی صفحے پر امام جعفر صادق سے ہی ایک روایت نقل ہے کہ قال تمتع بالہاشمیہ، ہاشمیہ خاتون سے متع کیا کرو. بنو ہاشم جو خاندان حضور ہے، ان کی عصمت شعار خواتین کے بارے میں ایسی بات لکھنا، پھر اس کو امام جعفر الصادق کی طرف منسوب کرنا بے حیائی اور بے غیرتی کی انتہا ہے. یعنی بے حیائی اور بے غیرتی کی انتہا ہے کہ حضور کی خاندان کی عورتوں کے بارے میں یہ بات لکھی جائے، معاذ اللہ. اچھا، اسی کتاب کے صفحہ نمبر 250 میں ایک روایت بھی ہے. یعنی ان کی کتابیں ہیں، انسان حیران بھی رہتا ہے کبھی کہ یہ کیا لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جاء عبداللہ ابن عمیر اللیث الى ابی جعفر علیہ السلام فقال له ما تقول في متعة النساء. عبداللہ بن عمیر اللیثی ایک مرتبہ امام جعفر محمد باقر کی خدمت میں حاضر ہوئے
اور عرض کیا کہ عورتوں کے متع کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا اللہ نے اپنی کتاب میں اپنی نبی کی زبان کے ذریعے اس چیز کو حلال قرار دیا ہے، پس یہ قیامت تک حلال ہے۔ یہ سن کر عبداللہ بن عمیر پھر عرض کرنے لگا، اے امام کیا یہ بات آپ کے لیے مسرت بخش ہے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ آپ کی عورتیں، آپ کی بیٹیاں اور آپ کی بہنیں اور آپ کے چچا کی بیٹیاں یہ کام کریں؟ جب اس شخص نے خاندان نبوت کا نام لیا تو امام محمد باقر نے اس شخص سے اپنا منہ پھیر لیا۔ اس سے یہ امر واضح ہو گیا کہ یہ قبیح اور گندا فعل ہے، اور امام باقر اپنے خاندان کے مستورات کے لیے اس کو ہرگز گوارا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور اس کے محبوب کریم کے نزدیک امت مسلمہ کی تمام عفت شعار بچیوں کی آبرو یکساں طور پر عزیز ہے۔ اسی شیخ الطائف جعفر طوسی کی اسی کتاب میں ایک اور روایت درج ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ متعہ قطعا حرام ہے۔ وہ روایت یوں ہوتی ہے، اس کو بھی اسی کتاب میں پیج 251 پہ انہوں نے لکھا ہے، عن زید بن علی عن ابیہ عن علی علیہ السلام، وہ کہتے ہیں حضرت زید بن علی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ اللہ کے رسول نے خیبر کے روز پالتو گدھوں کے گوشت اور متع کے نکاح کو حرام قرار دینے کا اعلان کیا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے شاہد ہیں، تو پھر تو حرج کوئی نہیں رہتا اس بات کو ماننے میں۔ تو یہ تو ان کی کتابوں میں بھی بات لکھی ہوئی ہے، اللہ عالم کیوں اس پہ عمل کرتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ اور مسائل تھے جو اس ضمن میں ہمارے سامنے آئے۔ پھر انشاءاللہ تعالی ایک اور بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، اس کو نیکسٹ ٹائم ڈسکس کریں گے، اہل فدق۔ یہ وہی مسئلہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے وقت سید النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو بکر کے پاس تشریف لائیں اور اسی فدق کی زمین کے متعلق سوال کیا۔ تو اس کو ذرا پس منظر جاننا ضروری ہے تاکہ پھر وہ فدق کا مسئلہ سمجھ میں آئے۔ انشاءاللہ تعالی میری کوشش تو یہی ہوگی کہ یہ فدق والا معاملہ ذرا ڈیٹیل میں ہم ابھی ڈسکس کر لیں، تاکہ یہ بعد میں جو ہے اس مسئلے میں جو کوئی اگر اشکال ہو تو وہ یہیں دور ہو جائے، بجائے اس کے کہ ہم اس کو ویٹ کریں کہ ہم اس وقت اس کو کور کریں جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ڈسکس کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔